اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، واصل علوم سینٹر کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے، اور آج گزشتہ سے پیوستہ ہم نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے میل نیوٹریشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی، اور اس میں مختلف امراض ہم نے آپ کو بتائے تھے، اور آخر میں جو مرض ہم نے آپ کو بتایا تھا اس مرض کا نام تھا پکا، اور وعدہ کیا تھا کہ پکا کے ساتھ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے مہلت دی ہے اور آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو پکا کو آج ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ از پکا، پکا کیا ہے۔ معزز ناظرین، پکا کا جو لفظ ہے یہ لاطینی زبان میں میگ پی پرندے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے پرندے میں یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو کھا جاتا ہے۔ تو پکا کا جو مرض ہے یہ عموماً عام طور پر بڑھتے ہوئے بچوں، حاملہ خواتین، بیماری یا سرجری کے بعد غذائی قلت کے شکار، پسماندہ طبقے کے افراد اور بعض نفسیاتی مسائل کے حامل افراد میں پائے جانے والی وہ کیفیت ہے جس میں مریض کو کھانے میں ان اشیاء کی طلب ہوتی ہے، کریونگ ہوتی ہے، جو غذائیت کے اعتبار سے بالکل صفر تصور کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایسی ناقص غذاؤں کی طلب ہوتی ہے جن میں غذائیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور مریض کو ڈیزائر ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، کریونگ ہوتی ہے، ہیبٹس ہوتی ہے، اس کو کوئی عجیب کیفیت اس کی ہوتی ہے کہ یہ مجھے ملنی چاہیے۔ کیا چیز؟ وہ غذا جس میں غذائیت نہیں ہوتی۔ دماغی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا لوگوں کا ناخوردنی غیر غذائی اشیاء کے استعمال کی ایک وجہ ان غذائی اور غیر غذائی اشیاء میں فرق نہ کر پانا ہے۔ بنیادی طور پر ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز کھائیں گے تو صحت اچھی رہے گی، کیا چیز کھائیں گے تو صحت پر اس کے برے اثرات ہوں گے، کیا چیز کھائیں گے تو ہم لانگ ٹرم صحت مند رہیں گے، اور کیا چیز ہم جو کھا رہے ہیں اس سے ابھی کچھ لمحوں کے بعد ہم بیمار ہونے والے ہیں۔ یہ وہ تمیز ہی نہیں کر سکتے۔ زیادہ تر مریض جن غیر اشیاء کا استعمال کرتے ہیں ان میں مٹی، کوئلہ، ریت، چاک، برف، گلو، اینٹیں، گریفائٹ مین پینسل کا سکہ۔ اکثر لوگ یہ پینسل کو منہ میں ڈال کے بیٹھے، اکثر بچے منہ میں پینسل ڈالتے ہیں، یہ بھی ایک گندی ہیبٹ ہے، یہ بھی پکا کا شکار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ربڑ بال، جوتوں کی پالش، کپڑوں کے لیے استعمال ہونے والی سٹارچ شامل ہیں۔ یہ وہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کا ہماری غذا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا، کہیں سے بھی ان میں کوئی غذائی اجزاء والی چیز ہم نہیں نکال سکتے، لیکن لوگ ہیں کہ یہ کھاتے ہیں، ان کو ڈیزائر ہوتی ہے، ان کو کریونگ ہوتی ہے، ان کو ایک غیر محسوس طریقے سے طلب ہو رہی ہوتی ہے کہ میں یہ کھاؤں۔ اکثر قبرستانوں میں قبروں کے اوپر وہ پتھروں کے چھوٹے چھوٹے سے ڈھیلے ہوتے ہیں، وہ کھانے کی خواہش ہوتی ہے، کوئلہ کھانے کی خواہش ہوتی ہے، مٹی کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ اب اس کے پیچھے جو کازز ہیں ان تمام کازز کے اوپر اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ہماری ویڈیو ہمیں اجازت نہیں دیتی، لیکن پکا سے جو ہونے والی پیچیدگیاں ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ پکا سے کیا ہو سکتا ہے۔ تو مریض کے کھانے میں مسلسل ناخوردنی اشیاء، یہ کھانے والی چیزیں تو نہیں ہیں نا، یہ ناخوردنی اشیاء ہیں، ان کا جو مسلسل استعمال ہے یہ مختلف پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ فرسٹ آف آل اینیمیا، خون کی کمی۔ جتنے لوگ بھی مٹی کھاتے ہیں، یہ تختیوں والی جو مٹی ہوتی ہے جسے گاچی بھی کہتے ہیں، یہ کھانے سے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اکثر بچوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ فرسٹ آف آل پیلیا کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر جانڈس ہوتا ہے، انیمیا ہو جاتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، صفراوی شکلیں ان کی ہوتی ہیں، سپلین ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، سپلین انلارج ہو جاتا ہے ایسے بچوں کا۔ تو پکا کے باعث ہونے والی خون کی کمی سب سے بڑی وجہوں میں سے ایک وجہ ہے، اور غذائی اجزاء کا جذب نہ ہونا اور ناخوردنی اشیاء کے استعمال کے باعث بھوک کا نہ لگنا، اس میں بھوک ختم ہو جاتی ہے، لیک آف ایپیٹائٹ ہو جاتا ہے پیشنٹ۔ تو یہ ہے پکا کی پہلی علامت۔ پھر یہی مریض
کون سی دوسری مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو قبض ہو جاتی ہے، کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے۔ غیر غذائی یعنی ناقص اور ناخوردنی اشیاء کے استعمال اور ان کے ہضم ہونے میں دشواری، بعض نفسیاتی مسائل کے شکار مریض دھاتی پرزوں کو بھی نگل جاتے ہیں اور ایمرجنسی میں شدید قبض یا متاثرہ انتڑیوں کے ساتھ آتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ پھر اگلی جو پیچیدگی ہے وہ یہ ہے کہ لیڈ پوائزننگ۔ لیڈ پوائزننگ کیا ہے جی؟ لیڈ پوائزننگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پکا کی علامت میں جو مریض دیواروں سے پینٹ یا پنسل کے سکے کھاتے ہیں، پینٹ کو اتار کے کھرچ کے انگلیوں سے ایسے ایسے کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو پینسل کے سکے کھاتے ہیں، گریفائٹس جس کو کہتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، تو ان کو لیڈ پوائزننگ کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پینٹ اور پینسل میں لیڈ کا استعمال عام ہے، اور لیڈ پوائزننگ بچوں میں دماغ کی نشو و نما کو متاثر کرتی ہے، دماغی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے۔ لیڈ دانتوں اور ہڈیوں، جگر اور گردوں میں جمع ہو کر ان کی کارکردگی کو متاثر کر دیتا ہے، اور حاملہ خواتین میں لیڈ پوائزننگ بچے میں پیدائش سے قبل سنگین نتائج کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے ہی مختلف مسائل لے کر آتا ہے۔ جو حاملہ خواتین مٹی کھاتی ہیں، کوئلہ کھاتی ہیں، چاک کھاتی ہیں یا اس قسم کی دیگر چیزوں سے شوق فرماتی ہیں، تو ان کے بچوں میں مختلف مسائل ماں کے پیٹ سے ہی آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر پکا کیا ہے جی؟ بیکٹیریا پیراسائٹس کا حملہ ہونا۔ چونکہ کھانے پکانے میں حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جبکہ پکنے کے عمل سے گزر کر جراثیموں کا خطرہ مزید کم ہو جاتا ہے، لیکن ناخوردنی اشیاء، جو چیزیں ہم نہیں کھانا چاہتے، نہیں کھانی چاہیے ہمیں، ان کے استعمال سے بیکٹیریا اور پیراسائٹ کے جسم میں داخل ہونے اور انفیکشن پیدا کرنے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ مثلا پھر میں اسی پینسل کی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر کسی بچے نے اس پینسل کے سکے کو منہ میں رکھ کے چوسنا شروع کر دیا، تو اب اس کے اوپر پہلے اگر مکھی بیٹھی تھی، کوئی چیز اور بیٹھ کے چلی گئی، اس سے مختلف جراثیم باڈی کے اندر چلے گئے، بیکٹیریا آ گئے، جو کچھ بھی آ گیا، تو وہ کمپلیکیشنز کا اظہار ہونا شروع ہو جائے گا۔ غذائی قلت، اگلی جو بات ہے وہ ہے غذائی قلت۔ پکا کی علامت ظاہر ہونے کے بعد بھوک کا کم لگنا اور غذائی اجزاء کا جذب نہ ہو پانا غذائی قلت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب یہ تمام مسائل آنا شروع ہو جائیں گے، پھر اگر اچھی چیز آپ کھائیں گے بھی صحیح، تو اس میں سے جو غذائیت آپ کو ملنی ہے وہ پراپر نہیں مل پائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں یہ اس کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے۔ معزز ناظرین، ایلومینا 30 کے اندر ایسی خوبی ہے کہ غیر معمولی اشیاء جیسا کہ چاک، چارکول، مٹی وغیرہ کی جو خواہش ہے، اس کو یہ کم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے، اور یہ دوا کمزوری دور کرنے کے لیے بڑی مؤثر ہے۔ پھر ہماری جو دوسری ہومیوپیتھک دوا ہے وہ ہے سائنا 30۔ یہ دوا بچوں میں ناقابل ہضم اشیاء کھانے کی عادت اور پیٹ درد کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ کلکیریا کارب 30، اس دوا میں مریض کو غیر معمولی چیزیں کھانے کی تمنا ہوتی ہے، جس میں چاک، کوئلہ، پینسل وغیرہ، اور یہ معدہ کے مقام پر درد اور سوجن کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ایبس کینیڈس، یہ دوا خواتین میں انوکھی چیزوں کی طلب کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے، اور ایبس کینیڈس ناقص خوراک اور کمزوری کا باعث رحم کے ٹل جانے کے رجحان کو بھی ختم کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ اور جو آخری دوا ہے وہ ہے سائکوٹا، غیر فطری اشیاء کھانے کی خواہش جیسا کہ کوئلہ، اس دوا کی خاص علامت ہے جس کے باعث نظام انہضام متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پکا کے حوالے سے کنٹینٹ۔ امید واثق ہے کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دبا دیجئے، اور جو لوگ آج ہمارے چینل کے ساتھ پہلی دفعہ وابستہ ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں، تاکہ اسی قسم کی معلومات پر مبنی جو ویڈیوز ہم
اپلوڈ کریں تو ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملنا چاہیے اور آپ مستفید ہو سکیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔